ایک مسلمان کا کسی کافر ملک میں رہنا کیسا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جناب توقیر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان معاشرے سے اور مسلمان ملکوں سے بہت سارے ہمارے بھائی صرف کمانے کی غرض سے کافر ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں، اور اس کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور وہ نتائج 30-40 سال کے بعد سامنے آتے ہیں، اس وقت جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ پچھتاتا ہے۔ مثلاً وہاں جانے کے بعد ان کے بچے جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں کے آزاد ماحول میں ان سے وہ آزادی سیکھتے ہیں، پھر وہ کبھی کوئی لڑکی، ہماری بیٹی کسی عیسائی سے شادی کرتی ہے، کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، ہمارا بیٹا کسی عیسائی لڑکی سے شادی کرتا ہے، باپ کچھ نہیں کہہ سکتا، باپ منع نہیں کر سکتا۔ باپ اگر منع کرے یا ماں منع کرے تو ان کو جیل ہو جاتی ہے، پھر جس کے نتیجے میں اس آدمی کی نسل سے کافر اور یہودی اور عیسائی اور سکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی حالات کے اور اسی خطرناک نتائج کے سدباب کے لیے اسلام نے بند باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں بری ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب جو مشرکین کے درمیان میں رہتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک اور روایت میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ان سے لوگ بیعت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم تم سے بیعت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرو گے، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے جدا ہو جاؤ گے، ان سے الگ رہو گے۔ اس کو نسائی شریف نے، امام نسائی نے ذکر کیا ہے، صححہ البانی